پاکستان کی ایک زرخیز زمین ہے اور دریاؤں کی زمین ہے اور انہی دریاؤں نے ہم سے سب کچھ چھین لیا۔ دوستوں سوال پھر وہی، کیا یہ بارش کی وجہ سے ہوا یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، یا اس کی اصل وجہ حکومت کی غفلت تھی اور اسی وجہ سے کورٹ نے کہا کہ یہ ایک اللیگل پروجیکٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈارک زون مصطفیٰ ٹاکس میں پھر سے خوش آمدید۔ آئیے آج کا انٹرسٹنگ ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ دوستوں آپ نے سنا ہوگا پاکستان کی ایک زرخیز زمین ہے اور دریاؤں کی زمین ہے اور انہی دریاؤں نے ہم سے سب کچھ چھین لیا۔ آپ بتائیے کیا یہ حکومت کی غلطی ہے یا قدرت کا قہر؟ دوستوں آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سیلابوں کی۔ 1950 سے لے کر 2025 تک ان سیلابوں نے اس ملک کے لیے کیا کچھ کر دیا، اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ حکومت نے کیسے گندے اور بیڈ ڈیسیجنز لیے اور کیسے پارک ویو سٹی اور راوی ریور فرنٹ نے خطرہ بڑھایا۔ دوستوں پاکستان کی ہسٹری کا پہلا سب سے بڑا سیلاب 1950 میں آیا، اس کے بعد 1973 میں، 1976، 1992، 2010، 2014، 2022 اور اب 2025 میں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں ہر سیلاب نے ایک نئی تباہی لکھی۔ دوستوں 2010 کا سیلاب ایک سپر فلڈ مانا جاتا ہے جس کے اندر 2000 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو گئے، 2 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے اور 17 لاکھ گھر ڈوب گئے تھے۔ یہ دنیا کی ہسٹری کا سب سے بڑا سیلاب مانا جاتا ہے۔ دوستوں پھر آیا 2025 کا سیلاب جس کو کہتے ہیں ایک کلائمیٹ چینج ڈیزاسٹر۔ دوستوں سوال پھر وہی، کیا یہ بارش کی وجہ سے ہوا یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، یا اس کی اصل وجہ حکومت کی غفلت تھی؟ دوستوں پاکستان کی گورنمنٹ کی غفلت کی وجہ سے بند کی دیکھ بھال نہیں کری گئی اور ریزلٹ کیا ہوا؟ انڈس کا پانی سارا شہر میں گھس گیا اور 300 کلومیٹر تک اندر آ گیا جس میں انسانوں اور جانوروں کی جانیں چلی گئیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا 2022 میں حکومت نے ایک فیصلہ لیا کہ ساہیوال کو بچایا جائے۔ ساہیوال کو تو حکومت نے پانی سے بچا لیا لیکن وہ پانی ڈائیورٹ ہو کے 1 لاکھ لوگوں کے گاؤں کی طرف چلا گیا اور پورا کا پورا گاؤں ڈوب گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے حکومت اور بہتر فیصلہ کر سکتی تھی یا نہیں؟ بالکل، مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت بہتر فیصلہ کر سکتی تھی اور گاؤں کو بھی بچایا جا سکتا تھا۔ اور میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں، نالے، فلڈ پلینز، دریا، ان کے بیچ اور ان کے کنارے سوسائٹیز بنانے دی اور اجازت بھی دے دی سوسائٹی بنانے کی، اور جب بعد میں بارش ہوئی تو شہر تو ڈوبے ہی ڈوبے، پاکستان کا پورا سسٹم ہی ڈوب گیا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں لاہور کے راوی ریور فرنٹ پروجیکٹ کی۔ حکومت نے عوام سے کہا کہ یہ ایک ماڈرن شہر ہوگا جس کے اندر ساری آسائشیں ہوں گی، لیکن اصل میں یہ پروجیکٹ راوی دریا کے فرنٹ میں بنایا جا رہا تھا۔ کورٹ نے اسے اللیگل کہا اور فارمرز نے بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا، اور میں اگر آپ کو ایکسپرٹس کی بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ پروجیکٹ بن گیا تو لاہور میں سیلاب کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، مگر حکومت نے ڈیولپمنٹ کے نام پر دریا کے گلے گھونٹنے کی کوشش کری۔ اسی طرح اسلام آباد کے قریب پارک ویو سٹی پروجیکٹ، اور اسی وجہ سے کورٹ نے کہا کہ یہ ایک اللیگل پروجیکٹ ہے اور NOC بھی فیک ہے، مگر مافیا اور حکومت نے دونوں نے ایک ساتھ ہاتھ ملا کر اس پروجیکٹ کو آگے پش کر دیا۔ دوستوں جب ہم واٹر شیڈز اور فلڈ سینسیٹیو ایریاز پر سوسائٹی بنانے لگتے ہیں تو سیلاب کا پانی خود ہی راستہ بنانے لگتا ہے، اور یہ پانی صرف کھیتوں کو خراب نہیں کرتا بلکہ شہروں تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ دوستوں اس میں آپ کو پاکستان کی حکومت کی غلطیاں بتاتا ہوں۔ ڈرینیج سسٹم کو نظر انداز کرنا، فلڈ پلینز پر ہاؤسنگ کو اجازت دینا، اللیگل قبضے ریگولرائز کرنا، اور جب سیلاب آئے تو لونز مانگنا، ریلیف شو کرنا، مگر اصلی مسائل سولو نہ کرنا۔ دوستوں لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ کچھ اقدام حکومت نے ضرور اٹھائے ہیں، جس کے اندر NDMA بنائی، پروونشل ڈیزاسٹر اتھارٹی بنائی،
اور 2022 میں جنیوا کانفرنس میں $10 بلین پلیج بھی لیا، لیکن وہ کبھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، حکومت کے پاس پلانز تو بہت ہیں لیکن ایگزیکیوشن زیرو، اور ہر سال عوام پانی کے اندر ڈوبتی ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں۔ لیکن دوستو، حالات تبھی بدلیں گے جب فلڈ پلینز کی صحیح طرح انفورسمنٹ کی جائے، ڈرینیج سسٹم کو ٹھیک کیا جائے، ارلی وارننگ سسٹمز گاؤں تک پہنچیں، شہر ڈرینیج ماسٹر پلانز بنائیں، اور سب سے ضروری حکومت اکاؤنٹیبلٹی سے نہ بھاگے۔ دوستو، دریا کو قید کیا نہیں جا سکتا، اسے جگہ دینی پڑتی ہے اور عزت بھی، اور جب تک ہم یہ بات سمجھ نہیں پاتے، یہی سیلاب ہمارے سے بہت زیادہ قربانیاں لے گا اور فائنینشیل لاس کرے گا۔ اور ناظرین، آپ کو تو پتہ ہی ہے 2025 کا سیلاب بہت ہی دردناک سیلاب ہے، جہاں پر پنجاب پروونس نے ہی بہت زیادہ سیلاب دیکھ لیا ہے، اور پنجاب کے بہت سے علاقے متاثر ہوئے، خاص کر ریور راوی اور ستلج جب بھر چکے تھے تو پانی شہر کی طرف آ گیا، جہاں پر لوگ اپنی ضروری سامان اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے کیمپس میں۔ اور جہاں تک ہم نے دیکھا، کھیتی باڑی سب ڈوب گئی تھی، فصلیں کو لاکھوں اور کروڑوں کا نقصان ہوا، انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا، روڈز پر پانی آ گیا۔ اس کا حکومت کیا جواب دے گی؟ حکومت نے یہ سوال ہے کہ انہوں نے اب تک ڈیمز کیوں نہیں بنائے، ڈرینیج سسٹم کیوں نہیں بنایا، اور کیوں ان کو نہیں پتا تھا کہ فلڈ آ سکتا ہے؟ اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ اگلے سال بھی کیا پتا فلڈ آ جائے، کیونکہ ہم حکومت سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اور بہت ضروری یہ بات ہے کہ حکومت کو ارلی وارننگ سائنس دینے پڑیں گے تاکہ لوگوں کو اور لوگوں کے گھر بچائے جائیں، اور کیا پتا اگلے سال کچھ اقدامات حکومت اٹھا لے اور کچھ سیکھ لے اپنی غلطیوں سے۔ تو دوستو، آپ بتائیں کہ سیلاب کو لے کر آپ کے ایریاز میں کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی تو میرا چینل سبسکرائب کریے، ویڈیو کو شیئر کریے اور لائک ضرور کریے۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو زیادہ سے زیادہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بھی یہ چینل سبسکرائب کروائیے۔ بہت شکریہ، پھر میں حاضر ہوں گا ایک اور مصطفیٰ ٹاکس کی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔